بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ شروع کیا تھا جس کی آج تیسری ایپیسوڈ ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے تیسری حدیث پڑھی تھی، اس کی تشریح رہ گئی تھی۔ آج تیسری حدیث کی تشریح سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے 6 راوی ہیں۔ اول یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر قرشی مخزومی مصری، امام نے ان کے دادے کی طرف انہیں منسوب کیا۔ آپ 155 ہجری میں پیدا ہوئے اور 231 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ مصر کے بہت بڑے محدث حافظ ہیں اور موطا امام مالک کے راوی ہیں۔ دوسرے راوی لیث بن سعد بن عبد الرحمن فہمی ہیں۔ آپ مصر کے بہت بڑے عالم ہیں۔ موضع کلکشندہ جو قاہرہ سے 3 فرسخ دور ہے، 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 175 ہجری کو ماہ شعبان میں وفات پائی۔ آپ کی قبر کرافہ مصر میں ہے اور ہر خاص و عام آپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ آپ بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کی بزرگی اور ضبط حدیث پر امت کا اتفاق ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے پیروکار تھے۔ سائے ستہ میں آپ کے نام کا کوئی راوی نہیں ہے۔ تیسرے راوی ابو خالد عقیل ہیں۔ ان کا 141 ہجری کو مصر میں ناگہانی موت واقع ہونے سے انتقال ہو گیا۔ ان کے سوا اصحاب میں عقیل نام کا کوئی اور شخص نہیں ہے۔ چوتھے راوی امام ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ ہیں۔ آپ مدنی ہیں، شام میں مقیم رہے۔ آپ چھوٹے طبقہ کے تابعی ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے اور ان سے روایت کی ہے۔ آپ کی وفات 72 سال کی عمر میں 164 ہجری کو شام میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ انہیں شعب و بدا گاؤں کے راستہ میں دفن کیا جائے۔ پانچواں راوی عروہ بن زبیر اور چھٹے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ حدیث مراسیل صحابہ سے ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس واقعہ کو نہیں پایا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ام المومنین نے یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے مجھے پکڑا اور زور سے دبایا۔ لہذا ام المومنین کا کلام اول ما بودیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام شریف کی حکایت ہے، لہذا یہ حدیث مرسل نہیں۔ قول میں من الوحی رویا الصالحۃ، یعنی وحی کے اقسام سے اچھے خواب ہیں، اور اچھے خواب بھی صحت میں وحی جیسے ہی ہیں کیونکہ ان میں شیطان کو دخل نہیں، اور سچے خواب وہ ہیں جن میں جھوٹ نہ ہو۔ اس کے بعد فی النوم کو وضاحت اور بیان کے لیے ذکر کیا۔ علامہ بہقی نے ذکر کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ تک سچے خواب آتے رہے، لہذا نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی جو صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرشتہ اچانک پیغام نبوت لے کر آ جاتا تو بشری قوت اس کی متحمل نہ ہو سکتی تھی، اس لیے مقدمات نبوت سے ابتدا ہوئی۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنا پسند ہوا، اس لیے غار حرا میں تنہا رہنے لگے، کیونکہ تنہائی میں دل فارغ ہونے اور مخلوق سے منقطع ہونے کے باعث وحی کے اخذ کرنے پر متمکن ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تنہائی افضل شے ہے، کیونکہ اس میں دل دنیاوی مشاغل سے خالی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فیضان حاصل کرنے کے لیے فارغ ہوتا ہے، اور اس سے حکمت کے چشمے نکلنے لگتے ہیں۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی پسند کرنا قرب الہی کے لیے تھا، نبوت حاصل کرنے کے لیے نہ تھا، کیونکہ نبوت کسبی نہیں اور نہ ہی یہ ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ غار حرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، مکہ مکرمہ سے مینار کی طرف جائیں تو 3 میل جبل حرا میں غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ چند راتیں عبادت کرتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی پیروی کرتے رہے۔ 1 مہینہ آپ غار حرا میں رہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا رمضان کا مہینہ وہاں رہے۔ فیضان الہی کے حصول کے لیے یہ مدت منصوص ہے،
جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 30 دن کوہ طور پر رہے۔ چونکہ انہوں نے مسواک کر لی تھی اس لیے انہیں 10 دن اور وہاں رہنا پڑا۔ دراصل مدت 1 ماہ ہی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیالی ذوات عدد دن سے مراد 30 راتیں ہیں۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا کی خصوصیت کا کیا سبب ہے اور کوئی جگہ منتخب کیوں نہیں فرمائی، اس کا جواب یہ ہے کہ غار حرا کو دوسرے مقامات پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہاں سے کعبہ معظمہ نظر آتا ہے، اور کعبہ کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ غار حرا میں عبادت کیسی تھی، اس کی کیفیت کی تصریح نہیں ملتی۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محض تنہائی اختیار کرنے پر عبادت کا اطلاق کیا ہے، کیونکہ لوگوں سے علیحدہ رہنا، خصوصاً ان لوگوں سے کنارہ کشی کرنا جو باطل عقائد رکھتے ہیں، عبادت ہے۔ بعض علماء اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کے عجائب میں غور و فکر اور تفکر پر محمول کرتے ہیں۔ سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے کہ 17 رمضان کو آپ پر وحی نازل ہوئی، جبکہ آپ کی عمر شریف 40 برس تھی۔ آپ پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے اور آپ کو بار بار دبا کر کہتے رہے کہ پڑھیے، لیکن آپ جواب میں یہی فرماتے، میں پڑھنے والا نہیں۔ جب فرشتے نے یہ کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو آپ نے پڑھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ صحیح کے الفاظ یہ ہیں کہ فرشتہ نے آپ کو دبانے میں پوری ہمت اور قوت صرف کر دی، حتیٰ کہ جبریل میں باقی طاقت نہ رہی، تو انسان کا بدن ملکی قوت کی انتہا کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حالانکہ جبریل علیہ السلام کی من جملہ طاقت یہ ہے کہ انہوں نے کوہ طور کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، قوم لوط کی زمین کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے، اور نمرود کے مقابلہ میں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، اگر نمرود کہے کہ وہ سورج مشرق سے لاتا ہے تو ابراہیم مغرب سے لائے، تو تم اپنے ہاتھ سے فلک میں تصرف کرو، یعنی مشرق کو مغرب میں لے جاؤ۔ حالانکہ دنیا میں ان تینوں اجسام سے بڑھ کر کوئی ضخیم مخلوق نہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش کی۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ان تینوں سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں، تو اتنی قوت والے شخص کے سخت سے سخت دباؤ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کر لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا تھا، اس وقت وہ اپنی حقیقی صورت میں نہیں تھے، جس صورت میں وہ سدرۃ المنتہا پر ظاہر ہوئے، کہ ان کے 600 پر تھے اور تمام افق سما کو روکے ہوئے تھے۔ چونکہ جبریل غار حرا میں بشری حالت میں آئے تھے اور اسی حالت میں آپ کو دبایا تھا، اس لیے ملکی قوت کو بشری بدن کا برداشت کرنا اس اعتبار سے ممکن ہے، بعید نہیں۔ اس واقعہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رعب طاری ہو جانا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمانا کہ مجھے کپڑوں میں لپیٹ لو، کسی خوف کے باعث نہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے قول ثقیل نازل فرمایا ہے، جسے آپ کفار و مشرکین کے پاس لے جائیں گے، وہ اس کی تکذیب کریں گے۔ صرف ان کی تکذیب کے خوف سے آپ پر گھبراہٹ طاری تھی۔ نیز اچانک عادت کے مخالف کسی امر کے آ جانے سے بشری طبع گھبراتی ہے، اور اس حالت میں کچھ سوچا نہیں جاتا، کیونکہ نبوت طبع بشریہ کو زائل نہیں کرتی۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ فرشتے نے 3 بار کیوں دبایا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بار اس لیے دبایا تھا کہ آپ دنیاوی امور کو نظر انداز کریں، دوسری بار اس لیے کہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کے لیے فارغ البال ہو کر متوجہ ہوں، تیسری بار آپ کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے دبایا تھا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ دنیاوی امور کو نظر انداز کر کے کلیتاً اس کی طرف متوجہ ہوں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی بار اس لیے دبایا کہ جبریل علیہ السلام آپ کو ابدی رضا کے لیے وسیلہ بنانا چاہتے تھے، دوسری بار اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل کریں، تیسری بار اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نظر بھی روح الامین سے اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے اپنی حسن عاقبت کا یقین ہو گیا ہے جو پہلے نہ تھا، یہ آپ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طور کے اعتبار سے جبریل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ سے قوی تر ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے نصرانی ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے ذکر کیا کہ ان کی نبوت میں یہود و نصارہ کا اتفاق ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعض یہودی منکر تھے، یا اس لیے کہ نصارہ بھی تورات کے احکام تسلیم کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی۔ جمہور علماء یہی کہتے ہیں۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی گھبراہٹ کے وقت کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ضعیف لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریب پروری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نوائب حق پر مدد کرتے ہیں، ان باتوں کا گھبراہٹ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکور افعال پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور یہ آپ کی جبلت میں داخل ہیں، اور افعال خیر جس کی جبلت ہو اسے کوئی ضرر نہیں پہنچتی، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان افعال کا حامل ہمیشہ مقبول ہوتا ہے اگرچہ جزوی طور پر کوئی مخالف ہو، لہذا آپ کی تبلیغ مکمل ہو کے رہے گی اور اللہ آپ کا ناصر ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کا بھتیجا اس لیے ذکر کیا کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کا تیسرا باپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے باپ کا بھائی ہے، یا بطور احترام ذکر کیا ہے۔ ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر بن نفیل جاہلیت کے طور طریق اور ان کے مذہب سے متنفر تھے، اور وہ دین حق کی تلاش میں شام وغیرہ مختلف اقالیم میں پھرتے رہتے تھے۔ ورقہ نے نصرانیت کو پسند کیا کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے ملے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تبدیلی نہیں کی تھی۔ مشہور یہ ہے کہ تورات عبرانی ہے اور انجیل سریانی، لیکن سفیان نے ذکر کیا کہ آسمان سے ہر کتاب عربی میں نازل ہوئی تھی اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم پر عبرانی یا سریانی وغیرہ میں ترجمہ کر کے پیش کرتے تھے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں آپ کے اظہار نبوت کے زمانہ میں طاقتور اور نوجوان ہوتا تو آپ کی مدد کرتا، حالانکہ جوانی کا واپس آنا محال ہے اور محال کی خواہش جائز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نیک فعل ہو تو اس کی خواہش کرنا جائز ہے۔ یا ورقہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس طرح کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا یا حسرت کے طور پر کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا، لیکن وہ دعوت اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، لہذا ورقہ کا حال بحیرہ راہب کے حال جیسا ہے۔ ورقہ اظہار نبوت کے تھوڑا عرصہ بعد مکہ میں فوت ہوئے تھے اور مکہ ہی میں مدفون ہوئے، چنانچہ اسی حدیث میں ہے کہ تھوڑی دیر بعد ورقہ فوت ہو گئے۔ واقدی کا کہنا کہ جذام و لخم کے قبائل کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ جب بلال مسلمان ہوئے اور مشرک لوگ انہیں عذاب دیتے تھے تو ورقہ اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ دعوت اسلام تک زندہ رہے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے اور صحیح کی روایت کے معارض نہیں ہو سکتا، یا راوی نے اتنی بات پر ہی اکتفا کیا ہے اور ورقہ کے بعد والے احوال اس نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ حدیث نمبر 4۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے اس آیت کریمہ لا تحرک به لسانک لتعجل به کی تفسیر میں بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تنزیل پر شدت محسوس کرتے تھے اور لوگوں کی طرح ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ ابن عباس نے کہا میں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ سعید نے کہا میں ہونٹ ہلاتا ہوں جیسے میں نے ابن عباس کو ہونٹ ہلاتے دیکھا تھا، اور دونوں ہونٹ ہلائے۔ اس کے متصل بعد میں آیت نازل ہوئی تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔
بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ابن عباس نے کہا اس کو آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے اور آپ اسے خود بخود پڑھنے لگیں گے، تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت آپ پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس نے کہا اسے کان لگا کر سنیں، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ خاموش سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو جیسے انہوں نے پڑھا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے۔ اس حدیث کی تشریح، اس حدیث میں 5 راوی ہیں۔ اول موسیٰ بن اسماعیل، آپ کی کنیت ابو سلمہ ہے، آپ کو منکری بصری تبوز کی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ منکر بن عبید بن مقائس کی طرف منسوب ہیں اور تبوزک کی طرف نسبت ہے۔ انہیں تبوزک کی طرف اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ تبوزک والوں میں سے کسی کے گھر ٹھہرے تھے۔ ابو حاتم نے کہا کہ انہوں نے تبوزک میں مکان خریدا تھا۔ ابن ناصر نے کہا وہ مرغوں کے جگر اور کلب وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے۔ 223 ہجری میں رجب کے مہینے میں بصرہ میں فوت ہوئے۔ دوسرے راوی ابو عوانہ ہیں، ان کا نام وضاح بن عبداللہ یشکری ہے، انہیں کندی واسطی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حسن بصری ابن سیرین کو دیکھا ہے اور محمد بن منقدر سے ایک حدیث کی روایت کی ہے۔ عفان نے کہا ابو عوانہ سکہ راوی ہے، 176 ہجری میں فوت ہوئے۔ تیسرے راوی موسیٰ بن ابی عائشہ ہیں، ان کی کنیت ابو الحسن ہے اور کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ انہیں ہمدانی بھی کہا جاتا ہے، سفیان ثوری ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ چوتھے راوی سعید بن جبیر ہیں، آپ کوفی ازدی والبی ہیں، ولا کے اعتبار سے بنی والب کی طرف منسوب ہیں۔ ان کی بزرگی رفت علمی پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ بہت بڑے عابد تھے۔ حجاج بن یوسف نے انہیں 95 ہجری کو شعبان میں ظلماً قتل کیا تھا۔ حجاج کے چوکیدار خلف بن خلیفہ نے بیان کیا کہ جب سعید بن جبیر کا سر زمین پر گرا تو اسے لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی اور فصیح زبان سے 3 بار کلمہ پڑھا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد حجاج چند دن زندہ رہا، لیکن ان کو قتل کرنے کے بعد کسی کو قتل نہ کیا۔ آپ بہت بڑے تابعی ہیں۔ آپ نے ایک مرغ رکھا ہوا تھا، رات کو اس کی آواز پر بیدار ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز صبح تک مرغ نے آواز نہ نکالی اور سعید رات کی نماز نہ پڑھ سکے، جس سے انہیں بہت صدمہ ہوا، تو کہا اللہ تعالیٰ اس کی آواز ہی ختم کر دے۔ اس کے بعد اس مرغ کی آواز نہیں سنی گئی۔ 5ویں راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، آپ کو اس امت کا حبر کہا جاتا ہے اور کثرت علم کے سبب آپ کو بحر کہا جاتا ہے، یعنی آپ اس امت کے بہت بڑے عالم اور علم کے سمندر ہیں۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی ہمشیرہ ام فضل ہے۔ آپ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن میں سمجھ دے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے ترجمان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی جلالت علمی کے باعث ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے اور اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ آپ عبادلہ اربعہ میں سے ہیں اور وہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث کی روایت کرنے والے 6 صحابہ ہیں اور وہ ابو ہریرہ، ابن عمر، عائشہ، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف ڈال کر ان کی تہنیک کی۔ آپ ہجرت سے 3 سال قبل پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 برس تھی۔
68 ہجری کو طائف میں فوت ہوئے اور محمد بن حنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1660 احادیث روایت کی ہیں، جن میں سے بخاری نے 215 حدیثیں روایت کی ہیں۔ عطا نے کہا، میں 14ویں رات کا چاند دیکھتا تو ابن عباس کے چہرے کا حسن یاد آ جاتا تھا۔ آپ آخر عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح ان کے والد حضرت عباس اور دادا عبد المطلب بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے آپ کے رخساروں پر نہری نشان پڑ گئے تھے۔ آپ کی سوانح اس پنجم کے مناقب میں ہے۔ حدیث کی تقریر یہ ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ عظیم شدت محسوس کرتے، کیونکہ وحی کی دونوں قسمیں شدید ہیں، لیکن ایک قسم دوسری سے زیادہ شدید ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں مذکور ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے تاکہ اسے یاد کرتے جائیں۔ آپ بکثرت اس طرح کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی حرکت کی وضاحت کی یا سنت ادا کی۔ اسی طرح سعید بن جبیر نے بھی یہ کہتے ہوئے کیا کہ ابن عباس نے ایسا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ منزل وحی کی خاموشی سے سماعت فرمائیں، ہم اسے آپ کے سینہ میں محفوظ کریں گے، جب وحی پوری ہو جائے تو پڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا یا سنا تھا کہ آپ نزول وحی کے وقت ہونٹ ہلایا کرتے تھے، لیکن غالب یہی ہے کہ انہوں نے آپ کو ہونٹ ہلاتے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ یہ بعثت کا ابتدائی حال ہے۔ اس وقت ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلایا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو ہونٹ ہلاتے دیکھا، جیسے سعید بن جبیر نے کہا میں نے ابن عباس کو ہونٹوں کو حرکت دیتے دیکھا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ لا تحرک بھی لسانک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو حرکت دیتے تھے، ہونٹ نہیں ہلاتے تھے، لہذا آیت اور حدیث میں مطابقت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان کی حرکت اور ہونٹوں کی حرکت ایک دوسرے کو لازم ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ آپ منہ کو حرکت دیتے تھے جو زبان پر مشتمل ہے، لہذا دونوں پر حرکت کا اطلاق درست ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معلم کو چاہیے کہ متعلم کے سامنے فعل ظاہر کرے اور اسے فعل کی صورت دکھائے، جیسے ابن عباس یا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فعل کی صورت ظاہر کی، کیونکہ اس طرح بیان کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ ابن عباس نے آخر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آتے تو وحی کا استماع فرماتے، یعنی وحی کو سنتے، جب وہ چلے جاتے تو جو اس نے پڑھا ہوتا تھا یعنی جبریل علیہ السلام نے، وہ آپ پڑھتے تھے۔ استماع اور سماع میں فرق یہ ہے کہ استماع میں قصد شرط ہے اور سماع میں شرط نہیں ہے۔ چوتھی حدیث کی تشریح مکمل ہو گئی۔ پانچویں حدیث انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔